حضور اسلام کی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب او کما قال علیہ السلام۔ ایک اور جگہ ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی نماز نہیں ہے فاتحہ کتاب کے بغیر، یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہوتی ہی نہیں۔ دوسری روایت میں لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کا معنی ہوگا کہ کوئی نماز ہوگی نہیں جب تک سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کر لی جائے۔ تو شوافی نے اس سے دلیل یہ لی کہ چاہے انفرادی نماز ہو یا جماعت کے ساتھ ہو، سری نماز ہو یعنی جس میں آہستہ قرات ہوتی ہو، یا جہری نماز ہو، ہر شخص کو سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ فرض ہے، واجب ہے۔ نہیں پڑھے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہے فاتحہ کتاب کے بغیر، یہ دلیل پیش کی جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، احناف کا موقف یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر انفرادی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کو ضرور پڑھیں۔ عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہم آج آخری مسئلے پر بات کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل کل سے سورہ بقرہ کا انشاءاللہ عز و جل آغاز ہوگا۔ آج جس مسئلے پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے قراءت خلف الامام، یعنی کہ خلف معنی ہوتا پیچھے، امام کا معنی امام سب جانتے ہیں آپ۔ قراءت خلف الامام کا معنی کہ امام کے پیچھے قراءت کرنا، مقتدی کا۔ جس طریقے سے کچھ لوگ امام جب قراءت کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، امام بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ اس مسئلے کے تناظر میں آج گفتگو کریں گے، احناف کا موقف کیا ہے، شوافی کیا کہتے ہیں، اور ہمارے پاس دلائل کیا ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں۔ اور میں دونوں طرف کی بات آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ پورا مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ حضور اسلام کی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب او کما قال علیہ السلام۔ ایک اور جگہ ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی نماز نہیں ہے فاتحہ کتاب کے بغیر، یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ دوسری روایت میں لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کا معنی ہوگا کہ کوئی نماز ہوگی نہیں جب تک سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کر لی جائے۔ تو شوافی نے اس سے دلیل یہ لی کہ چاہے انفرادی نماز ہو یا جماعت کے ساتھ ہو، سری نماز ہو یعنی جس میں آہستہ قرات ہوتی ہو، یا جہری نماز ہو، ہر شخص کو سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ فرض ہے، واجب ہے۔ نہیں پڑھے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور وہ استدلال کرتے ہیں اس حدیث پاک سے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ کا فرمان لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہے فاتحہ کتاب کے بغیر، یہ دلیل پیش کی جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، احناف کا موقف یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر انفرادی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کو ضرور پڑھیے، آپ پر لازم ہے۔ آپ نے نہیں پڑھا نماز ہی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں، آپ اس کے اندر کیا ہوگا کہ امام اگر قرات کر رہا ہے، چاہے وہ سری نماز ہو یعنی کہ ظہر عصر، یا وہ جہری ہو فجر مغرب عشاء، دونوں صورتیں کے اندر مقتدی خاموش رہے گا، کیونکہ امام کی ہی قرات مقتدی کی قرات ہے، یہ امام اعظم فرماتے ہیں۔ لیکن اب بعض اوقات میں نے کہا نا، فرقوں کی شدت پسندی اتنی زیادہ ہے، تو اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دوسرے کے موقف کو دلائل کے ساتھ بیان ہی نہیں کیا جاتا، اور آدمی دوسرے کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں جو نمازوں کی کتابیں ملتی ہیں، وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں اس پہ لکھا ہوتا تھا حنفی نماز، اور جو غیر مقلدین چھاپتے ہیں کتابیں، وہ اس پہ لکھا ہوتا ہے محمدی نماز۔ تو جو بندہ رفع یدین نہیں کرتا اور زور سے آمین نہیں کہتا اور سورہ فاتحہ کو پیچھے نہیں پڑھتا، یقیناً احناف کے پاس قرآن و سنت سے دلائل موجود ہیں، لیکن جب آپ کسی غیر مقلد سے اس موضوعات پر بات کریں گے تو دونوں کتابیں آپ کے سامنے رکھے گا اور کہے گا دیکھو اس تمہاری کتاب پہ کیا لکھا ہوا ہے، ٹائٹل نیم کیا ہے، حنفی نماز، اور ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ کون سی نماز ہے؟ تم بتاؤ میرے بھائی مسلمان کہ تم امام اعظم ابو حنیفہ والی نماز پڑھ رہے ہو اور ہم محمد الرسول اللہ والی نماز پڑھ رہے ہیں، تو بینگ اے مسلم بتاؤ نماز کس کی صحیح؟ ایک عام آدمی کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟
محمد. ہمیں حنفی پڑھنی چاہیے یا محمدی پڑھنی چاہیے؟ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. محمدی پڑھنی چاہیے. تو کہے گا یار تم امام کی بات کر رہے ہو، ہم رسول اللہ کی بات کر رہے ہیں. تو ایک عام آدمی کو گھیرنے کے لیے بڑا بہترین جملہ ہے. وہ کہے گا ہاں یار بات تو صحیح ہے، امام اعظم تو امتی ہیں، بعد میں آئے، صحابہ کے دور کے بعد بھی آئے، ایک روایت کے مطابق اللہ اکبر تابعی ہیں. اور یہاں سے رسول اللہ کی تو حنفی نماز نہیں پڑھنی ہے بلکہ محمدی پڑھنی. حالانکہ اس بندے کو سمجھاؤ، عقل کے ناخن لو. امام اعظم بھی کوئی اپنی طرف سے ویرائٹی لائے نماز میں؟ ارے بھائی خدا کے بندوں، حنفی بھی جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی محمدی ہی نماز ہے. یعنی امام اعظم نے کہا کہ آمین آہستہ کہہ دو، رفع دین نہیں کرو، تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ حنفی کے اندر نعمان بن ثابت نے کہا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا کیا ہے، دلائل دیتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں نمازوں کی جو عام کتابیں ہوتی ہیں اس میں یوں کر دیا جاتا ہے کہ نماز کے اتنے شرائط ہیں، اتنے فرائض ہیں، اس طرح نماز پڑھی جائے گی، لیکن اس میں دلائل لکھے ہوئے نہیں ہوتے کہ بھئی ہم رفع دین کیوں نہیں کرتے، ہم زور سے آمین کیوں نہیں کہتے. صرف یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں. کیونکہ ایک عام آدمی اتنی زیادہ چیزوں کو یاد نہیں رکھ سکے گا، اس لیے اس آدمی کے مطابق ایسی کتابیں مرتب کر دی جاتی ہیں، حالانکہ جو اصل کتابیں ان میں سارے دلائل لکھے ہوئے. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ سامنے والا دیانتداری نہیں دکھا رہا ہے بلکہ اپنے فرقے کو صحیح ثابت کرنے والے کے لیے دوسرے کو گرا رہا ہے. حالانکہ بہترین موقف کیا تھا کہ جب آپ کسی چیز کو بیان کر رہے ہیں تو سب کا جو اگر ڈفرینس آف اپینین ہے بھی تو سامنے والے کی بھی دلیل بیان کیجیے، اپنی دلیل نہیں بیان کیجیے، اور پھر دلیل کو بیان کرنے کے بعد پبلک پر چھوڑ دیجیے. ان کے جو سمجھ میں آئے دونوں دلائل میں سے وہ جس کو چیز کو لے لیں. یہ تو ہے ایمانداری، یہ تو ہے دیانتداری. لیکن ایک طرف کی گاڑی دکھا کر دوسری طرف کا روڈ ہی نہ دکھایا جائے اور کہا جائے یہی روڈ ہے جو سیدھا جا رہا ہے منزل کی طرف، تو پھر کیا ہے کہ جناب یہ خیانت ہے، یہ شدت پسندی ہے، یہ فرقہ واریت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب جب آپ بات کریں گے کہ بھائی قرات امام کے پیچھے نہیں کرنا چاہیے تو وہ کہیں گے بھائی حضور کی حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ نماز ہوتی ہی نہیں ہے کس کے بغیر؟ سورہ فاتحہ کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے، اور حدیث یہ کہہ رہی ہے. ہم اس کی دلیل میں یہ کہتے ہیں کہ میرے دوست سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 میں 204 میں اللہ کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے انہماک کے ساتھ سنو اور وَأَنصِتُوا خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ کیا ہے؟ آیت قرآن ہے. اب بتاؤ جب امام قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے تو سننا ہے اور خاموش رہنا. تو کیا ہوا جناب؟ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے لیے تو آسانی ہو گئی، یہ تو بات واضح ہو گئی کہ فجر میں، مغرب میں، عشاء میں امام قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تمہیں بولنا ہے یا خاموش رہنا ہے؟ خاموش رہنا. ایک تو دلیل قرآن پاک سے ہمارے پاس یہ ہے. اب جناب والا دوسری چیز حدیث سے ہمارے پاس کیا؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام اس لیے ہی بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی ہے. جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو. اللہ اکبر. یہ حضور اسلام کا فرمان ہے. اب یہاں پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کیا ہے؟ مالکی کیا کہتے ہیں؟ مالکی کہتے ہیں جب امام قرات کر رہا ہوگا اس وقت ہم قرات نہیں کریں گے، لیکن جب امام قرات نہیں کر رہا یعنی کر تو رہا امام لیکن سری نماز ہے، وہ کہتے ہیں سری کے اندر مقتدی بھی قرات کرے گا. حنفی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہ سری میں قرات کرے گا نہ جہری کے اندر قرات کرے گا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے. اچھا کچھ غیر مقلدین اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اب ظاہر بات ہے امام بھی پڑھ رہا ہے، مقتدی کیسے پڑھے جہری نمازوں میں؟ تو انہوں نے لکھا کہ امام کو چاہیے کہ وہ پڑھے الحمدللہ رب العالمین. اب اتنا وقفہ دے دے کہ پیچھے والا ہی مقتدی پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین، پھر پڑھے الرحمن الرحیم، اتنا وقفہ دے دے کہ پیچھے والا ہی پڑھ لے. تو انہوں نے اس طرح کے مسائل بھی لکھے. اور اس کے علاوہ سعودی عرب کے اندر بعض اوقات جب نماز ہوتی ہے تو یقیناً وہ بھی غیر مقلد ہیں، تو وہ کس طرح پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ ولدالین آمین کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات 1 منٹ کا وقفہ کر دیتے ہیں اگلی سورت پڑھنے کے لیے. آپ سوچتے ہیں یار ہماری مسجد کے اندر تو امام صاحب بہت جلدی کے اندر بسم اللہ پڑھ گئے،
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر. اور یہاں تو سورت ہی شروع نہیں ہو رہی، 1 منٹ ہو گیا، تو ایسے کیا ہوا؟ بسم اللہ کے علاوہ کیا پڑھ رہے ہیں امام صاحب؟ تو وہاں کیا ہوتا ہے، غیر مقلد اپنے مقتدی کو یہ موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ اس ڈیوریشن میں 1 منٹ میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں. حالانکہ احادیث طیبہ کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو اس صورت کے اندر کیا ہے جناب کہ مقتدی امام کے پیچھے نہ سری میں قرات کرے گا نہ جہری میں قرات کرے گا، کیونکہ امام کی قرات اس کی قرات، ایسا نہیں ہے اس نے قرات کی نہیں، بلکہ امام اگر لیڈ کر رہا ہے تو امام جو قرات کر رہا ہے وہ سارے مقتدیوں کے بہاف پر کر رہا ہے. امام کی قرات اس کی قرات ہے. میں اگر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں اور میں کہوں کہ جناب میں جا رہا ہوں ریچرڈسن، اور پیچھے والے کہیں نہیں بھائی ہم تو کیرلٹن جا رہے ہیں، ہاں جناب، تو وہی کوئی بولے گا یہ پاگل آدمی ہے. وہ کسی نے کہا کہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے کسی جہاز کے اندر، کسی کی سیٹ پہ بیٹھے اٹھ نہیں رہے تھے، تو ان کو کہا اٹھ جاؤ، پورا جہاز کا عملہ آ گیا، نہیں اٹھے. ایک صاحب ان کے پاس گئے، کان میں جا کر بول کے آ گئے کہ جناب کوئی معاملہ ہے. وہ ڈائریکٹ جا کر اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے. تو لوگوں نے کہا یار ہم نے اتنی دیر سے دلائل دی ہوتی ہے تو اپنی سیٹ پہ جا کر بیٹھا نہیں، آپ نے کیا بولا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو بولا کہ سردار صاحب یہ والی سیٹ دبئی نہیں جا رہی ہے، پیچھے والی سیٹیں دبئی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے پیچھے چلے گئی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ تو وہ بات ہو گئی کہ امام اگر قرات کر رہا ہے تو مقتدی کی قرات ہے. وہ جس طریقے سے ڈرائیونگ سیٹ پر جو بیٹھا ہوا گاڑی چلا رہا ہے تو جہاں وہ گاڑی لے کے جائے گا ساری گاڑی کے پیسنجر بھی وہیں جائیں گے. تو امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. آخری بات کی طرف چلتا ہوں. اب اگر کوئی یہ کہتا، ایک اور لاجیکلی ایک دلیل ہے ہمارے پاس، ایک امام اعظم کا واقعہ، امام اعظم نے کیا دلیل دی، اور ایک واقعہ ایک اور دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے اور سب یہ بات جانتے ہیں. حضور نے فرمایا جس نے رکوع پا لیا کسی نماز کا اس نے رکعت پا لی. یہ مسلم کی حدیث ہے حضور علیہ السلام. آپ سب جانتے ہیں 4 رکعتیں آپ وضو بنا رہے تھے، آپ اتنی دیر میں آئے مسجد کے اندر وضو بنا کر کہ میں پہلی رکعت کا رکوع کر گیا تھا. اگر آپ فوراً آ کے رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں تو آپ کی پہلی رکعت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی نا. یہ مسئلہ اتنا عام مسئلہ ہے کہ ہر بندہ جانتا ہے. اگر سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی جماعت میں بھی امام کے پیچھے بھی، تو یہ جو پہلی رکعت میں رکوع میں ملا اس نے تو پڑھی نہیں سورہ فاتحہ. یہ پہلی رکعت میں امام سے ملا ہے رکوع میں اور ہم کہہ رہے ہیں اس کی پہلی ہو گئی ہے. بھائی قیام بھی نہیں ملا اسے تو، اور قیام کے اندر نہ اس نے سری اور جہری کو بھی چھوڑ دیجئے، اس نے تو سورہ فاتحہ سنی بھی نہیں ہے، اس نے تو امام کو رکوع میں پایا. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ انفرادی میں تو سورہ فاتحہ ہے لیکن جماعت میں اگر امام پڑھ چکا ہے، اگرچہ تم لیٹ آئے ہو، رسول اللہ نے کہہ دیا کہ تم نے امام کا رکوع بھی پا لیا، تم نے رکعت پا لی. تو پتہ لگا کہ جماعت کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا. امام فخر الدین رازی نے ایک اور واقعہ لکھا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس مدینۃ المنورہ سے کچھ علماء آئے اور کہنے لگے حضرت ہم آپ سے قرات خلف الامام کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. 5-6 لوگ تھے. اب امام صاحب کا انداز دیکھیے بات کرنے کا، ڈائلاگ کرنے کا، گفتگو کرنے کا، اور قربان جائیے. امام صاحب نے فرمایا یار 6-7 بندے ایک ساتھ تو گفتگو ہو نہیں سکے گی، اس کو بات کروں گا، اس سے بات کروں گا، ایک بندہ بنا لو اپنا جس سے بات کر لی جائے. تو انہوں 6-7 بندوں نے ایک بندے کو چوز کیا اور کہا بھائی یہ ہمارا لیڈر، اس سے آپ گفتگو کر لیں. ان علماء میں سے ایک عالم لیڈر ہو گئے، آگے آ گئے امام صاحب سے بات کرنے کے. امام صاحب نے فرمایا کیا جو میں دلیل تمہیں دوں گا وہ ان 5 کو بھی قابل قبول ہوگی؟ تو انہوں نے کہا ضرور قابل قبول ہوگی. اور اگر میں تمہاری کسی بات کو دلیل سے رد کروں گا تو کیا ان 5 کا بھی رد ہوگا؟ تو انہوں نے کہا امام صاحب کو ضرور ہوگا. تو امام صاحب نے کہا کیسے ہو جائے گا یار، رد تو میں ایک بندے کا کر رہا ہوں، 5 کا کیسے ہو رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا اس لیے کہ ہم نے اس کو اپنا لیڈر بنا دیا، تو اس کا رد ان 5 کا رد ہے، اس کا قبول ان 5 کا قبول ہے. فرمایا یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جو امام قرات کر رہا ہے وہ پیچھے مقتدی کی قرات ہے.
ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ جناب والا مقتدی قرات کر ہی نہیں رہا، بلکہ جو مقتدی قرات کر رہا ہے وہ خاموش بھی ہے، لیکن اس کے بدلے کی قرات کون کر رہا ہے؟ امام کر رہا ہے۔ تو امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کو کہ وہ حضور کا فرمان مستوجان عالم امام شعبی نے لکھا، موطا امام محمد کے اندر امام محمد نے لکھا کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، یہ نماز میں امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ امام شعبی نے لکھا روح المعانی کے اندر، علامہ آلوسی نے اس کو نقل کیا، فرمایا 70 بدری صحابہ کرام سے یہ بات منقول ہے کہ وہ نماز میں امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ تو ہاں اگر کوئی شافعی ہے وہ اگر قرات کرتا ہے اور کہتا ہے میں امام شافعی کو فالو کرتا ہوں، تو ہم امام شافعی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم اس سے بحث و مباحثہ نہیں کریں گے، ہم کہیں گے ہم اپنے امام کے ساتھ۔ لیکن یہاں شافعی اتنی شدت نہیں کرتے، اس مسئلے پر شدت کرتا ہوا آپ کو ملے گا تو غیر مقلد ملے گا، بہت شدید ترین آناف پر وہ معاذ اللہ کیچڑ اچھالیں گے، وہ کہیں گے تم حنفی پڑھتے ہو، ہم محمدی پڑھتے ہیں، ہمارے پاس حدیث ہے، اور یہ ساری اس طرح کی باتیں کریں۔ ایک حضرت عبادہ بن صامت کی ترمذی کی روایت پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ روایت بھی سند کے لحاظ سے مضطرب ہے، 9 اضطراب اس میں موجود ہیں، لیکن وہ دلائل دیں گے کیونکہ اپنے حنفی آدمی کو اپنے دلیل پتہ نہیں ہوتی ہے تو وہ بیچارہ ایک دم کنفیوز ہو جاتا ہے جب یہ روایتیں سنتا ہے۔ تو آج بھی الحمدللہ تعالی ہم نے یہ مسئلہ بھی کوشش کی کہ کلیئر ہو اپنے لوگوں کو۔ یقیناً ہم یہاں بیٹھے ہیں اس لیے کہ ایک صحیح تفہیم مسائل کی آپ کے سامنے پیش ہو جائے، تو کم از کم یہ ہوگا کہ ہم کسی سے بحث و مباحثے کے لیے آپ کو دلائل نہیں بتاتے، ہم اس لیے بتاتے ہیں کہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس پر آپ کو اطمینان ہو جائے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی بندے نے مولوی نے بتا دیا، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ وہی نماز پڑھ رہا ہوں جو صحابہ نے پڑھی، یہ میں وہی نماز پڑھ رہا ہوں جو رسول اللہ سے ثابت ہے، امام اعظم اپنے گھر سے نہیں لائے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات بتائی ہے وہ قول رسول سے، عمل رسول سے، اصحاب کے طریقے سے روایت کیا ہے، جس کو ہم نے منسوب یہ کیا کہ ہم کو بتانے والے کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ ان کی قبر پر بھی رحمت نازل کرے، اللہ امام شافعی کی قبر پر بھی رحمت نازل کرے، اللہ امام مالک کی قبر پر رحمت نازل کرے، اللہ امام احمد بن حنبل کی قبر پر رحمت نازل کرے، اور ان بزرگوں کے توسل سے اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم واله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا اله الا الله محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔